کچھ لوگوں نے اپنے لیے عنوان پسند کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے اس پروگرام میں آپ کی ولادت کا تذکرہ کیا، پیدائش کا ذکر کیا، میلاد منانے پر زور دیا۔ ان کے اس پروگرام میں جو خطیب بھی مائک پہ آیا اس نے پورا زور اس بات پہ صرف کیا کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، ہمارے نبی کا میلاد ہوا تھا، پیدائش ہوئی تھی۔ میں پڑھے لکھے طبقہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں کسی نے میرے نبی کی ولادت کا انکار کیا؟ کسی یہودی نے، عیسائی نے، ہندو نے، سکھ نے اس نے انکار کیا ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی، آپ ایمانداری سے بتائیں کیا ابو جہل یہ نہیں مانتا تھا کہ آپ مکے میں پیدا ہوئے؟ بولی آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، کون منکر ہے کہ آپ نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا؟ کون انکاری ہے کہ آپ کا تعلق بنو ہاشم سے نہیں ہے، قریش کے خاندان سے نہیں؟ مکے کے کافر بھی مان رہے ہیں آپ کی ولادت کو، آپ کی پیدائش کو، آپ کے میلاد کو۔ تو میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ جب اس دنیا میں میرے آقا کے میلاد کا منکر ہی کوئی نہیں، تو آپ ہر جلسے کا عنوان میلاد رکھ کے منوانا کیا چاہتے ہیں؟
یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ نہیں بنتا تو تب بھی بولی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی تضحیک نہیں، تحقیر نہیں، تمسخر نہیں، تنقیص نہیں۔ ہر جلسے کا عنوان میلاد، ہر خطیب کا عنوان میلاد۔ بھائی میلاد کا منکر کون ہے؟ ابو جہل، مکے کے کافر، یہودی، عیسائی، آج کے ہندو، سکھ، ہے کوئی منکر؟ بولیے۔ پھر آپ ولادت کا ذکر، پیدائش کا ذکر، جس چیز کا منکر کوئی نہیں، اسے آپ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نہیں بتاتے ہیں کہ آنے والا آیا کیوں تھا۔ میرا ایک اور سوال بھی ہے، سوشل میڈیا پہ میری یہ تقریر مختلف لوگوں تک پہنچے گی، نوجوانوں تک پہنچے گی، تعلیم یافتہ طبقے تک پہنچے گی۔ وہ میری اس تقریر پر اور اٹھائے گئے سوالوں پر خدا کے لیے غور کریں۔ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، میں کوئی فتویٰ آپ پہ نہیں لگانا چاہتا، لیکن میرے سوال کا جواب تو دینا۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ مجھے بتائیں، تعلیم یافتہ طبقہ مجھے بتائے، اس میں چھوڑ دو، تعلیم یافتہ طبقہ مجھے بتائے، اس میرے سوال کا جواب دیں کہ میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، ان پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، تو میرے آقا دنیا والوں سے منوانا چاہتے تھے کہ مانو میں پیدا ہوا ہوں۔ بولو، یہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا، اسی لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، اسی لیے میرے نبی نے ماریں کھائی تھیں، میرے نبی لہولہان ہوئے تھے، پاؤں میں کانٹے بچھائے گئے، گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، میرے نبی کو کذاب کہا گیا، مجنون کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، نام بگاڑے گئے۔ کہنے والے اور بکواس کرنے والے بکواس کرتے تھے یہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے۔ مزمم کا معنی ہے جس کی برائی کی گئی ہو، اور محمد کا معنی ہے جس کی۔ وہ کہتے تھے یہ محمد نہیں ہے، یہ مزمم ہے، اور پھر وہ کہتے تھے مزمم شاعر ہے، مزمم شاعر ہے، مزمم دیوانہ ہے، مزمم کذاب ہے۔ اور لوگ آ کے میرے نبی کو بتاتے کہ وہ آپ کا نام بگاڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں مزمم تو شاعر ہے، اور میرے نبی مسکرا کے کہتے تھے واہ میرے اللہ، تو نے مجھے دشمن کی گالیوں سے کیسے بچایا۔ وہ مزمم کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ۔ یہ جو میرے نبی پر فتوے لگے، یہ جو میرے نبی کو گالیاں دی گئیں، یہ جو میرے نبی کو تمسخر اڑایا گیا، یہ جو میرے نبی کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے، گلے میں رسیاں ڈالی گئیں، یہ صرف اس لیے آپ کو ستایا گیا
کہ آپ لوگوں سے اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے؟ بولو۔ اگر اسی مسئلے کی اتنی اہمیت ہے تو میرے نبی کی بعثت اس مسئلے کے لیے ہوئی تھی کہ آپ اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے؟ بالکل ہر قسم کے تعصب اور ہٹ دھرمی سے ہٹ کر میری گفتگو میرے دوست سنیں اور دوسرے مسلک کے میرے بھائی سنیں۔ یہ جو میرے نبی نے جنگ بدر لڑی تھی، پھر احد کی لڑائی ہوئی، پھر خندق کی لڑائی ہوئی، پھر میرے نبی نے خیبر میں مقابلہ کیا، پھر فتح مکہ، پھر تبوک، پھر حنین، پھر طائف، یہ ساری جنگیں جو میرے نبی نے لڑی تھی اپنا میلاد منوانے کے لیے لڑی تھی۔ چلو منو یا نہ منو، یہ تو منو نہ بھی سوال بنتا یا سوال بھی نہیں بنتا۔ اس لیے جنگیں لڑی تھی میرے نبی نے، پھر تو کیوں سارا زور میلاد پہ صرف کر رہا ہے جب جنگیں اس کے لیے میرے نبی نے نہیں لڑی، اپنا میلاد منوانے کے لیے نہیں لڑی؟ تیسری بات کا جواب دے دو، یہ جو بلال تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹتا تھا اور اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دیتی تھی، بلال کو کولوں پہ اس لیے لٹایا جاتا تھا کہ بلال لوگوں سے نبی کا میلاد منوانا چاہتا تھا؟ بولو۔ اس لیے بلال کو ستایا جاتا تھا۔ حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے اس وجہ سے کہ سمیہ نبی پاک کی ولادت منوانا چاہتی تھی، یاسر کو خاک و خون میں تڑپایا گیا اور میرے نبی وہاں سے گزرے تو میرے نبی نے فرمایا اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر کی اولاد اور ذریت صبر کرو، باقی سب لوگ اکیلے اکیلے جنت میں جائیں گے، تم سب مل کر جنت میں جاؤ گے۔ ان موعدکم الجنہ۔ تو وہ جو یاسر کو شہید کیا گیا، سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، وہ جو احد میں میرے نبی کے چچا کے جسم کے 12 ٹکڑے کیے گئے تھے، اس لیے کیے گئے تھے نا کہ وہ لوگوں سے نبی کا میلاد منوانا چاہتے تھے۔ یہ جنگیں اس لیے ہوئی تھی، یہ کوششیں اس لیے ہوئی تھی، صحابہ نے ہجرت اس لیے کی تھی، مکے میں صحابہ نے مارے ولادت منوانے کے لیے کی تھی، پیدائش منوانے کے لیے کی تھی۔ اے لوگا، انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ سارے مصائب اور دکھ اور تکلیفیں اور غم اور جنگیں اور مصیبتیں اور ہجرتیں اور غزوات میلاد منوانے کے لیے نہیں تھی، محمد کی سیرت منوانے کے لیے تھی۔ بلال کیا منوانا چاہتا تھا؟ میرے نبی کی سیرت مانو، میرے نبی کا پیغام مانو، میرے نبی کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرو۔ یہ احد کی جنگ، بدر کی جنگ، خندق کی جنگ، یہ غزوات، یہ مصائب، یہ تکلیفیں صحابہ نے جھیلی تھیں، کس لیے جھیلی تھی؟ ولادت سے انکار نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کمنٹ میں نیچے لکھیں گے منکر میلاد ہے، اور میں ثابت کر چکا ہوں کہ اس دھرتی پر میلاد کا منکر ہو ابو جہل بھی نہیں، ہندو بھی نہیں، سکھ بھی نہیں، یہودی بھی نہیں۔ کمنٹ یہ نہیں کرنے، یہ ذکر ولادت نہیں کرنے دیتے یا ذکر نبی نہیں کرنے دیتے۔ میرے بھائی، ذکر ولادت الگ چیز ہے، نبی پاک کا تذکرہ الگ چیز ہے، اور یہ مروجہ جو میلاد ہے، یہ جلوس کا نکالنا، گلیوں کا سجانا، میلاد کا منانا، اسے عید کا نام دینا، جشن کا نام دینا، یہ ایک الگ چیز ہے، الگ چیز ہے۔
ذکر ولادت مستحسن ہے. یہ مستحسن کا لفظ اوکھا نکل گیا. اچھی بات ہے. مستحسن کیا مطلب ہے؟ ذکر ولادت مستحسن ہے. ذکر ولادت ہونا چاہیے. مومنوں کو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نبی کا خاندان کون سا ہے، ہمارے نبی کی قوم کیا ہے، ہمارے نبی کس دن میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کس مہینے میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کس شہر میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی کے والد مکرم کا نام کیا تھا، والدہ محترمہ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، پردادا کا نام کیا تھا، کس عورت کا دودھ پیا تھا. یہ باتیں مومنوں کو پتہ ہونی چاہیے. ذکر ولادت سے منع نہیں کر رہے ہیں. کون کافر منع کرتا ہے؟ ذکر نبی سے کون کافر منع کرتا ہے؟ لیکن ذکر نبی الگ چیز ہے اور مروجہ میلاد الگ چیز ہے. ذکر ولادت مستحسن ہے اور یہ مروجہ میلاد جو ہے یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے. اس کا ثبوت نبی پاک سے نہیں ہے، صحابہ سے نہیں ہے، چاروں ائمہ سے نہیں ہے. آج ایک صاحب نے فیس بک پہ لکھا کہ یہ جو میلاد ہے اور جلوس میلاد ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. چلو کوئی سمجھ رہے ہو؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مستحب ہے. مستحب کیا ہوتا ہے؟ کر لوتے نہ کروتے، مستحب ہے. آگے کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں میلاد قرآن و حدیث سے دلیل دو، تو دلیل تو تب دیں جب فرض ہو، دلیل تو تب مانگو جب واجب ہو، دلیل تو تب مانگو جب ہم سنت کہیں. مستحب کی بھی کبھی کوئی دلیل ہوئی؟ میں نے کہا حضرت اس کی بھی دلیل چاہیے. آپ کے کہنے سے مستحب نہیں ہوگا. آپ کی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو مستحب کہہ دیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، قرآن سے دلیل ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں میلاد تو قرآن سے ثابت ہے، سورت یونس کی آیت ہے بفضل اللہ وبرحمتہ فلیفرحوا، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا کا یہاں جو طالب علم بیٹھے ہیں فلیفرحوا دا یہی میں نا خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا کا یہی میں نے خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو علماء کرام. فلیفرحوا کا میں نے انہیں اللہ کے فضل پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے. اور پیچھے ذکر قرآن کا ہے. اس آیت سے پیچھے جو ذکر آ رہا ہے وہ کس کا آ رہا ہے؟ قرآن کا ذکر آ رہا ہے اور قرآن ہی کے متعلق یہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہاں تشریف لائے ہیں سننے کے لیے، آپ کے پلے کوئی چیز پڑھنی چاہیے، کوئی چیز آپ لے کر جائیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت سورت یونس کی کہ اللہ کی رحمت پہ خوشیاں مناؤ، یہ میلاد کی دلیل ہے. تو بندیالوی ہاتھ باندھ کے پوچھنا چاہتا ہے یہ آیت اتری کس پر تھی؟ سب سے پہلے میرے نبی نے سنائی کس کو تھی؟ پھر صحابہ نو سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کی اس آیت سے عید میلاد ثابت ہو رہی ہے، قرآن کی اس آیت سے میلاد کا جشن ثابت ہو رہا ہے. جس آیت دی صحابہ نو سمجھ نہیں آئی
ماشاءاللہ آپ کا علم بہت وسیع ہے، آپ کو اس آیت کی سمجھ، اس سے میلاد ثابت ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک عالم نے قرآن پاک کی 5 دلیلیں لکھی۔ کتنی؟ 5 میلاد پر۔ قرآن کی 5 دلیلیں، اس دلیل سے، اس آیت سے، اس آیت سے، اس آیت سے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ لکھتے 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 آخر میں آ کے کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ میلاد بدعت حسنہ۔ بدعت حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نیا کام تو ہے لیکن اچھا ہے، نیا کام تو ہے لیکن اچھا ہے۔ میں نے کہا صدقے جاؤں آپ کے علم کے، ایک چیز قرآن کی 5 آیتوں سے ثابت ہے، اسے تو فرض ہونا چاہیے تھا، نہیں تو واجب ہونا چاہیے تھا۔ قرآن دیاں 5 آیتاں تو ثابت بھی ہے تے نال بدعت حسنہ بھی ہے۔ واہ، قرآن کی 5 آیتوں سے ثابت ہے اور پھر بدعت حسنہ ہے۔ دلیل لائیے نا اس کی کوئی۔ پھر کہیں گے نبی پاک تو ہر سوموار کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا۔ تو آپ نے اپنی پیدائش منائی نا، آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا نا ہر سوموار کا روزہ رکھ کے۔ میں نے کہا مولانا اگر آپ کی یہ دلیل بنتی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہینے میں 4 مرتبہ تو میلاد منانا چاہیے۔ مہینے میں سوموار کتنی مرتبہ تھی؟ آپ ہر سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، ولادت کا دن مناتے ہیں۔ آپ نبی پاک کی وہ بات نہیں مان رہے ہیں۔ آپ ولادت کا دن کب منا رہے ہیں؟ آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، اور دلیل آپ دے رہے ہیں کہ ہر سوموار کا نبی پاک کیا رکھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔ تو یہ آپ نے ولادت کا دن منایا۔ آپ کو ادھوری حدیث سنائی جاتی ہے۔ اوے نوجوانوں، پڑھے لکھے نوجوانوں، یہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے لیے میری بات پہ غور کرو۔ تمہیں ادھوری حدیث سنائی جاتی ہے، بندیالوی پوری حدیث سنانے لگا ہے۔ میرے نبی نے ایک وجہ نہیں بیان کی۔ پوچھا گیا سوموار کا روزہ آپ کیوں رکھتی ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی اتری تھی۔ تو ایک جشن نزول وحی کا بھی ہونا چاہیے۔ اتھو جشن ہی ثابت ہوندے نے تو پھر ایک اور جشن منائیے، جشن نزول وحی۔ اس میں تو وہ بھی ذکر ہے اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی اتری تھی۔ میں نے بہت سارے دلائل کو رد کر دیا، کر دیا ہے۔ جتنے دلیلیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ نبی پاک نے اگر سوموار کے دن اپنی ولادت منائی ہے تو طریقہ کیا تھا؟ جلوس، عید، روزہ۔ تے تساں ولادت دے دن جتنا کھاندے ہو نا سارا سال تساں اتنا کدی نہیں کھاتا، اور نبی پاک کیا رکھ رہے ہیں؟ کمال ہے۔ آپ عمل کریں نا میرے نبی کی بات پر۔ میں نے راولپنڈی میں ایک بڑے جلسے میں آج سے 20 سال پہلے کہا تھا، 20 سال پہلے میں نے کہا تھا اے ٹانگے چلان والے کوچوان نو ہی پتہ ہی، رکشا چلانے والے ڈرائیور کو بھی پتہ ہے، اور ٹوکری اٹھانے والے مزدور کو بھی پتہ ہے جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے
میرے نبی نے اپنا میلاد منایا کیا کر کے؟ کرو نا عمل، رکھو ہر سوموار کا روزہ۔ یہ آپ کی دلیل کیسے بن گئی بھائی؟ دلیل دعوے کے مطابق لائیے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ میں سے اب تو بڑی عمر کے لوگ نظر بھی نہیں آتے۔ ساڈے پاکستان 50-55 سال بندہ کھسک جانا، بس زندگی اتنی رہ گئی۔ اگر کسی کو یاد ہو، کوئی بزرگ بولے کہ عید میلاد، جشن عید میلاد، جلوس میلاد، اس سے پہلے یہ مہینہ 12 وفات کا ہوتا تھا۔ ذرا ہولے بولو کہ تو صحیح بڈھیاں شمار نہ ہو جائے۔ یہ بڑے بڈھے نے، انہوں وہ گل یاد ہے۔ اس مہینے کا نام کیا تھا؟ سب لوگ مشہور تھا 12 وفات۔ پھر علماء نے سمجھا بھی یہ تو غم کی بات ہے، اور غم کی بات میں انہوں نے اس کو بدلا۔ پہلے اس کا نام رکھا میلاد النبی، پھر عید میلاد النبی، پھر جشن عید میلاد النبی، آگے آگے۔ پچھلے سال ہندوستان میں ایک عالم نے عید میلاد النبی کی 2 رکعتیں پڑھائیں، فیس بک پہ اس کی تصویریں آئیں۔ پھر انہی کے علماء نے کہا بھی خوف خدا کر، اللہ سے ڈر، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ عید میلاد کی 2 رکعتیں عیدگاہ میں پڑھائی گئیں، اور اگر یہ بھی پڑھانا شروع کر دیں اور آپ منع کریں کہ میاں یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے حرج کیا ہے، تسی نفل نہیں پڑھن دیں دے، تسی نفل دے منکر ہو، 2 نفل ہی تو پڑھ رہی ہیں، تم نفل ہمیں نہیں پڑھنے دے رہے ہو، حرج کیا ہے؟ حرج یہ جو بدعت ہوتی ہے دین میں، دین سمجھ کے نیا کام کرنا، دین میں اضافہ کرنا، دین سمجھ کے۔ پھر سنو پڑھے لکھے نوجوانوں، بندیالوی کی بات سنو اور پلے باندھو، تمہیں ورغلایا جاتا ہے۔ اگر ہر نیا کام بدعت ہے تو پھر تو موٹر سائیکل بھی بدعت ہوگا، پھر تو کار بھی بدعت ہوگی، پھر تو ہوائی جہاز پہ سفر بھی بدعت ہوگا۔ اور کئی ہمارے دوست کہتے ہیں نبی پاک دے زمانے تے تسی بھی کونی سی، پھر تسی بھی بدتی ہو گئے۔ یہ دلائل ہیں، پنکھے، بجلی، نبی پاک کے زمانے میں تو یہ چیزیں بھی نہیں تھیں، تو پھر یہ بدعت نہیں۔ میں نے کہا مولانا ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، بے شک وہ نیا کام بدعت ہے جو دین میں دین سمجھ کے کیا جائے، ثواب سمجھ کے کیا جائے۔ میرے پاس حدیث ہے بخاری کی، اور اس کی راویہ ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا من احدث فی امرنا، ہر نیا کام نہیں، جس نے نیا کام کیا فی امرنا اے فی دیننا، اے فی دیننا، جس نے نیا کام کیا ہمارے دین میں جو دین میں نہیں تھا، فَهُوَ رَدٌّ، ردن دا معنی تسی کرو، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، ہر نیا کام نہیں۔ میں واہ کینٹ میں ایک مرتبہ گیا، میں نے تقریر کی، رد بدعت پہ تقریر ذرا مؤثر ہو گئی۔ ایک مولانا تشریف لائے،
تو وہ اپنے عوام سے فرمانے لگے کہ بندیالوی کہتا ہے یہ میلاد کا جلوس بدعت ہے، اور یہ اذان سے اول آخر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بدعت ہے، نیا کام ہے۔ اے بندیالوی جیڑی کار تے چڑھیا پھردا، اے نبی پاک دے زمانے چ ہے سی؟ بندیالوی جو اینک پہنتا ہے، اس وقت میں اینک پہنا کرتا تھا، اینک پہنتا ہے، یہ اینک نبی پاک کے زمانے میں تھی؟ یہ پنکھے تھے؟ خدا گواہ ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ اہل علم ہے، آخر اپنے آپ کو عالم کہلا، اہل علم ہے، لیکن اتنی کمزور بات۔ اگر کوئی مجھے بتاتا نا، میں ممبر پہ ہوں، کعبہ دے رب دی قسم ہے میں کدی نہ مندا، کوئی مجھے بتاتا میں کبھی نہ مانتا، لیکن میں نے کانوں سے سنی، خود سنی، اس لیے مجھے ماننا پڑ گیا۔ بہت بڑا آدمی ہے، کراچی کا ہے، بہت بڑا آدمی، لاکھوں بندے اس کے پیچھے، ایک چینل پہ بہت کام کر رہا ہے، بہت بڑا نام۔ ان سے سوال ہوا میلاد النبی کا جلوس صحابہ نے نکالا تھا؟ یہ سوال ہوا، میں نے خود سنا۔ اب جواب دینا چاہیے تھا بھائی نکالا کہ نہیں نکالا، یہ جواب تھا۔ تو وہ فرمانے لگے یہ جو بریانی تم کھاتے ہو یہ صحابہ کھایا کرتے تھے۔ میں نے کہا اتنی مضبوط دلیل دینے والے آدمی کے ہونٹ چومنے کو دل کرتا ہے، اتنی مضبوط دلیل کہ یہ جو بریانی آپ کھا رہے ہیں یہ صحابہ کھایا کرتے تھے، یہ پنکھے ان کے زمانے میں تھے، یہ اینک تھی۔ تو جس طرح بریانی ہے، پنکھے ہیں، کار ہے، ہمارے یہ کام بھی اسی طرح ہے۔ میں نے کہا مولانا نہیں، میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں۔ پھر میں نے واکنٹ میں جا کے دوبارہ تقریر کی اور میں نے کہا مولانا میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، میں کار پہ سواری دین سمجھ کے نہیں کرتا، میری مجبوری ہے، مجبوری سرگودا سے واکنٹ آنا ہے، کار پہ سفر کرنا میری مجبوری ہے، میں دین سمجھ کے نہیں کرتا، میں اینک دین سمجھ کے نہیں پہنتا، اینک پہننا میری مجبوری ہے، نظر کمزور ہے، اینک پہننا میری مجبوری ہے، بریانی میں دین سمجھ کے نہیں کھاتا، مجبوری ہے، بھوک لگتی ہے، بریانی کھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کے یہ کام میلاد کا جلوس بھی اسی طرح ہے، ایک دن تو بھی ممبر پہ کہے میلاد کا جلوس میں دین سمجھ کے نہیں نکالتا، میری مجبوری ہے۔ کہ اگر یہ بریانی کی طرح ہے تو کہو نا کہ ہم اسے دین نہیں سمجھتے، ہم تو بریانی کھانے کو دین نہیں سمجھتے، پنکھے چلانے کو دین نہیں سمجھتے، اینک پہننے کو دین نہیں سمجھتے۔ تو حضرت یہ کوئی دلیلیں نہیں ہیں، یہ لوگوں کو مطمئن کرنے والی باتیں آپ کرتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ کوئی دلیل ہے تو لائیے۔ صحابہ نے جو قربانیاں دی تھیں اور مصائب جھیلے تھے، وہ کس لیے جھیلے تھے؟ میلاد منوانے کے لیے یا سیرت منوانے کے لیے؟ ہم بھی اسی روش پہ ہیں، بے شک بے شک، مولانا نے بھی بیان کیا، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ اپنی زندگی آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق گزارو، بے شک بے شک، تجارت اس طرح کرو جس طرح میرے نبی نے فرمایا، معاملات اس طرح کرو جس طرح میرے نبی نے فرمایا، آپ کے اسوہ کے مطابق چلو، میرے نبی کی سیرت کو بیان کرو، سیرت کو،
لیکن یہ تیرے بس کی بات ہی نہیں، بے شک بے شک تیرے بس کی بات ہی نہیں. تو سیرت بیان کرے گا تیرے راز کھلیں گے، تیرے راز کھلیں گے. اوے لوگو، میرے آقا نے ساری زندگی بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. بے شک بے شک یہ سیرت ہے. بے شک یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہے میرے نبی کی. ماشاء اللہ. بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھوایا، نہیں لیا. بے شک کیا طریقہ تھا؟ اپنا کپڑا، اپنی پگڑی، اپنی چادر عورتوں کی طرف ڈالتے، ایک سرا خود پکڑ لیتے اور عورتوں سے کہتے اپنے دوپٹے، اپنی چادریں اس کے ساتھ باندھتی چلی جاؤ، جس نے پکڑ لیا اس کی بیعت ہو گئی. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ کیا تھا؟ پیالہ لیا جاتا، آپ اپنی انگلی مبارک پیالے میں ڈبو دیتے اور وہ عورتوں کی طرف بھیج دیتے اور فرماتے جو عورت انگلی ڈبوتی چلی جائے گی اس کی بیعت. یہ دو طریقے تھے بیعت لینے کے، آپ کے بیعت لینے کے. سچی گل کرو، اگر میرے نبی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے بھی لیتے، وہ امت کے روحانی باپ نہیں ہیں؟ بے شک بے شک آپ کی بیویاں ہماری مائیں نہیں ہیں؟ بے شک اگر ہاتھ لے لیتے، کسی مومن کے دل کے کسی کونے خدرے میں کوئی غلط خیال آ سکتا تھا نبی پاک کے بارے میں، اور اگر خیال آ جاتا تو ایمان رہ جاتا؟ نہیں رہ سکتا تھا ایمان. بدگمانی آ جائے نبوت کے بارے. میرے آقا اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، آپ کی ایک زوجہ محترمہ ملنے کے لیے آ گئی مسجد میں. آپ انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے پہ گئے. دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ اپنی زوجہ محترمہ سے گفتگو کر رہے. سامنے سے ایک صحابی گزرا، اس نے دیکھا کہ نبی پاک اور ایک عورت گفتگو کر رہی ہیں. وہ آگے بڑھا، آپ نے فرمایا تعال، ادھر آؤ. آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کسی بدگمانی میں نہ رہنا، اے میری بیوی ہے، اے میری. اس نے کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میرے دل میں یہ آئے کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ کھڑیں گے. آپ نے فرمایا اگر یہ بات تیرے دل کے کسی کونے خدرے میں آ جائے تو ایمان رخصت ہو جائے گا. بے شک بے شک اس کے باوجود میرے نبی نے کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لی. بے شک تم اپنے رہبروں کو دیکھو، تم اگر یہ سیرت بیان کرو تو لوگ تمہارے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں گے نبی کی سیرت یہ ہے اور تمہاری سیرت یہ ہے کہ عورتوں کے اندر بیٹھتے ہو، عورتوں سے مٹھیاں دبواتے رہتے ہو. تمہاری سیرت یہ ہے. اور اس لیے سیرت سے دور ہٹانے کی کوشش ہوئی. سیرت سے ہٹاؤ، کس طرف لگاؤ؟ بس جھنیاں لگاؤ، ڈھول بجاؤ، ناچو کودو، بس دین پر عمل ہو گیا. جنازہ آیا، میرے آقا نے پوچھا اس پہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اس کا کوئی ولی وارث؟ کوئی نہیں، قرض اتارنے والا کوئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، مقروض کا جنازہ میں نہیں پڑھوں گا. مقروض کا جنازہ میں نے نہیں پڑھنا. یہ جو قرض لے کر ہڑپ کر جاتے ہیں ہم لوگ، آپ کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو قرض لے کر ہم لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کا گناہ جانتے ہو؟ سمجھتے ہو اس کا گناہ؟ مقروض بندہ مر جائے، اللہ اکبر،
اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا شہید کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، میرے آقا نے فرمایا شہید کے سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ وہ واپس پلٹا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، الا الدین، مگر قرض ایک ایسا گناہ ہے کہ شہید کا وہ گناہ بھی اللہ معاف ہو نہیں کرتا۔ شہید کا بھی میں کہاں آپ کہاں کہ قرض لے کے دبا جانا، ورنہ بولو تمہارا تجربہ ہم سے زیادہ ہے، جو بندہ قرض لیتا ہے اس کے بعد وہ یک مشت واپس کرتا ہے، کرتا ہے۔ ہوں بول دے نہیں، نہ بولو تو میں تھوڑے کول قرض مانگ لینا بدیو، کرتا ہے واپس؟ نہیں کرتا۔ کسی نے کہا تھا قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب قرض والا بندہ آئے تو بندہ ہنس کے ٹال دے، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ۔ قرض لے کے دبا جانا، واپس نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ تم پڑھو، مکروز کا جنازہ میں نے نہیں پڑھنا۔ اس وقت بیت المال مضبوط نہیں تھا، کچھ مدت کے بعد بیت المال مضبوط ہو گیا، مال غنیمت آنے لگا۔ ایک جنازہ آیا، سننے والی بات ہے، ایک جنازہ آیا، فرمایا اس پر قرض تو نہیں ہے؟ کوئی ولی وارث قرض اپنے ذمے لے؟ یا رسول اللہ کوئی بندہ نہیں، قرض اتارنے والا یہ نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کا قرض بھی، اور اس کے بعد اگر کوئی غریب آدمی مقروض مر گیا تو اس کا قرضہ محمد عربی ادا کرے گا صلی اللہ۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، مرنے والوں کے قرضے ادا کر رہا ہے۔ اگلی گل تے سمجھ گیا ہوں، میرا نبی مرنے والوں کے، بولو تو صحیح، تو جنازہ مفت نہیں پڑھ دو، تو ختم مفت، 40 دن تو ان کے گھر سے روٹی کھاتا ہے، وہ یتیموں کا مال ہوتا ہے، وہ وارث ہوتے ہیں، ہوتے وہ یتیم ہیں، تجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ یتیموں کا مال ہے، وہ تو مر گیا ہے، چھوٹے بچوں کا مال ہے، اس میں سے تیجا، ساتاں، 10واں، 40واں، 20واں، یہ ساری رسومات کرتے رہتے ہو نا، یہ ساری رسومات۔ اور میرے نبی کی سیرت کیا تھی کہ غریب آدمی اور مقروض آدمی فوت ہو جائے اور وہ غریب ہو تو میرا نبی اس کے قرضے کیا کرتا تھا۔ تو میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ ایک طبقے نے اپنے لیے میلاد کا عنوان پسند کیا اور ہم نے اپنے لیے سیرت کا عنوان پسند۔ میلاد میں جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا، میلاد کا منکر بھی کوئی نہیں تھا، ساری لڑائی جو ہوئی وہ میرے نبی کی سیرت پہ ہوئی۔ مشرکین سے جھگڑا، یہودیوں سے جھگڑا، عیسائیوں سے جھگڑا، وہ میرے نبی کے پیغام پر ہوا تھا، میرے نبی کی دعوت پہ ہوا تھا، میرے نبی کی سیرت پہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔